السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بھی پچھلے سبق سے متعلق ہی ہے کہ غزوہ بدر کا حوال چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ نے انہیں سخت عذاب سے دوچار کیا۔ تو آیا اب ہم نے سمجھنا یہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ جو ان کو عذاب دیا گیا، جو ان کو سزا دی گئی، ان کے سر مار کر اڑا دیے گئے، ان کے پور ان کے جوڑ مار کر توڑ دیے گئے، تو کیا یہ سزا اتنی ہی ہے بس اور کچھ نہیں ان کے لیے؟ کیا یہی کافی ہے؟ تو ہم آگے آیات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالکم، یہ اس لیے کہ ذالکم، آپ کو معلوم ہے بیٹا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، ذالکا اسم اشارہ ہے، تو اس لیے یہاں بھی وہی لفظ ذکر کیا گیا ذالکم، یہ سزا تمہیں اس لیے دی گئی، اور یہ قریب کے لیے ہے، ماضی قریب میں ہی جب یہ سورۃ الملک نازل ہوئی اس کے بالکل قریب میں ہی یہ غزوہ پیش آیا تھا، تو اللہ نے فرمایا ذالکم، یہ سزا تمہیں اس لیے دی گئی، یا یہ اس لیے ہے فذوقوہ، اس کا مزہ چکھو، فذوقوہ اس کا مزہ چکھو۔ تو بیٹا اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بات آ رہی ہے کہ یہ جو ان کے سر مار کر اڑا دیے گئے اور ان کے پور جوڑ مار کر توڑ دیے گئے، یہ تھی ان کی دنیا کی سزا، یہ ان کی دنیا کی سزا تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کی مخالفت پہ اتر آؤ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ جو تمہیں عذاب دیا گیا ہے اب اس کا مزہ چکھو تم، یہ تنزن کہا جا رہا ہے، تنزن ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا مزہ چکھو، ورنہ عذاب کی یا ضرب لگانے کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگے، کوئی ضرب پہنچے، کوئی زخم لگے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، مزہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ ان سے تنزن فرما رہا ہے کہ اس کا مزہ چکھو تم، تنزن فرما رہا ہے ذالکم فذوقوہ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، یعنی دنیا میں، یہ مزہ تم یہاں دنیا میں چکھو۔ انہوں نے چکھ لیا، قریش مکہ نے چکھ لیا، اب جو بھی کرے گا وہ بھی دنیا میں اس کا یہی مزہ چکھے گا، دنیا میں اس کا یہی مزہ چکھے گا۔ اور فرمایا وَأَنَّ، بے شک، یہ لفظ انا جو ہے یہ بیٹا بات کو پختہ کرنے کے لیے، تاکید لانے کے لیے، مضبوطی کے لیے لایا جاتا ہے۔ انا بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، انا بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب تیار ہے۔ النار آگ، عذاب دکھ تکلیف، آگ کا عذاب تیار ہے، کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ تو بیٹا سمجھنا یہ ہے کہ کیا آگ کا عذاب دنیا میں تیار ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے، کہ جب حشر برپا ہوگا تو کافر جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ کافر ہمیشہ کے لیے عذاب کی نظر ہو جائیں گے، اور مومن جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی نظر ہو جائیں گے، وہ اللہ کی نعمتوں میں اپنا وقت گزاریں گے، اپنی ابدی زندگی گزاریں گے، ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، اور جو کافر ہیں وہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہو کے وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالکم فذوقوہ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، یہ مزہ تو تم یہاں چکھو، یعنی دنیا میں۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ نے کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں میرا لفظ استعمال ہے النار، اس کا مطلب ہے آگ۔ ایک تو ہم یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کیا ہوتی ہے۔ آگ جو لکڑیوں کو جلا دے،
ہمارے کھانا پکانے کے کام آئے، جس سے ہمارا کھانا پکتا ہے، ہم بہت سی چیزیں ایسے بناتے ہیں، ایندھن کے کام آتی ہے، ہماری جو ہے اینٹیں بنتی ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے تصور میں ہے کہ یہ آگ ہے، لیکن جو آخرت کی آگ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. دیکھیں یہ جو آگ ہے، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو دنیا کی آگ ہے، جو آخرت کی آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا ہم اس کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ تو وہ کافروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا کہ انا للکافرین عذاب النار، کافر جو ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب جو ہے وہ تیار ہے. یہاں تک بیٹا ہماری بات مکمل ہوگی. اب آگے جو ہے یہ مومنوں سے خطاب ہے. پیچھے کافروں کا انجام بتایا گیا تھا کہ کافروں کا یہ انجام ہوا، انہوں نے مخالفت کی، لڑنے کے لیے آ گئے، تو ان کا یہ انجام ہوا کہ ان کے سر مار کر اڑا دیے گئے، ان کے پور جوڑ مار کر توڑ دیے گئے، اور ان کے قریش مکہ کے جو سربراہ تھے وہ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، یہ سارے واصل جہنم ہوئے. اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. دیکھیے بیٹا یہاں جیسے ہم نے پیچھے ایک لفظ کی تحقیق کی تھی ذالکا ذالکم، اب ہم یہاں یا ایھا، تاکہ یہ وہ لفظ ہے جو بار بار آ رہا ہے، بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، اس طرح کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. جب ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی، اس کے معنی کی، تو یقیناً جب پڑھیں گے تو قرآن کے معنی سمجھ آئیں گے اور ہمارے دل کو تسکین پہنچے گی. تو لفظ ہے یا ایھا، یا ایھا، یا ایھا، کیا بیٹا؟ یا ایھا یہ مذکر کے لیے ہے، مرد کے لیے. یا ایھا مذکر کے لیے، مرد کے لیے. اور اس کے مقابلے میں یا ایتھا، یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ 30ویں پارے میں. یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس جو ہے، روح جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، اے اطمینان والی روح. تو اب اس پر فوکس کریے بیٹا. یا ایھا، یا ایھا مذکر کے لیے، اور یا ایتھا یہ مؤنث کے لیے. تو آگے فرمایا الذین، وہ لوگ. الذین کا معنی کیا ہے بیٹا؟ وہ لوگ. وہ لوگ جی. آگے ہے آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے. اس کا بعد محاورہ مانا یہ ہے بیٹا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے ایمان والو. اذا جب، اذا جب، اذا جب جی. لقیتم، کیا بیٹا؟ لقیتم، تمہارا مقابلہ ہو. لقیتم
تمہارا مقابلہ ہو، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، کن سے؟ الذین کفروا، کفار سے۔ لقیتم کا جو لفظی معنی ہے وہ لقا یلقی سے ہے بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا۔ تو یہاں ملاقات کرنا یا ملنا جو ہے وہ دوستی کے معنی میں نہیں ہے، دوستی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دشمنی کے معنی میں ہے، یہاں مقابلے کے معنی میں ہے۔ لقیتم جو ہے ملاقات کے معنی میں نہیں بلکہ مقابلے کے معنی میں، اور مد مقابل کو پچھاڑ دینے کے معنی میں ہے کہ مد مقابل کو ہم نے پچھاڑ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو، کن سے؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں۔ زحفاً، یہ بیٹا جو لفظ ہے نا زحفاً، یہ ایم سی کیوز میں اکثر آتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے، اور شارٹ کوشچن میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ دے دیں گے اور کہیں گے ان کے معنی لکھو۔ بورڈ میں یہ بہت اہم ہے، زحفاً، چاہے وہ ایم سی کیوز کی صورت میں ہو یا شارٹ کوشچن کی صورت میں ہو کہ الفاظ کا معنی لکھنا ہوگا یا پھر اس کا معنی صحیح بتانا ہوگا کہ صحیح معنی کیا ہے اس کا۔ زحفاً، تو یہ لفظ جو ہے ایکسرسائز میں بھی موجود ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ممتحن بعض اوقات ایکسرسائز والا دیتا ہے اور بعض اوقات مشق والا دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دونوں معنی یاد ہونے چاہیے، لہٰذا ہمیں دونوں معنی یاد ہونے چاہیے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ ایکسرسائز پہ ہونا چاہیے، زیادہ تر آتا ایکسرسائز والا ہے، لہٰذا وہاں اس کا معنی لکھا ہے لشکر کشی کی صورت میں۔ کیا؟ لشکر کشی کی صورت میں۔ جی، لشکر کشی کی صورت میں، اور یہ ایکسرسائز کا معنی ہے۔ سبق کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے میدان جنگ میں، تو جو میدان جنگ ہوگا وہی لشکر وہاں ہوگا نا بیٹا، جو میدان جنگ ہوگا لشکر وہی موجود ہوگا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لفظوں کا ہیر پھیر جو ہے وہ ہمیں نمبروں سے محروم کر سکتا ہے، لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زحفاً کا معنی میدان جنگ میں اور لشکر کشی کی صورت میں۔ اس کا معنی ہو گیا بیٹا کہ اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو میدان جنگ میں، کہاں؟ میدان جنگ میں، تو کیا کرو؟ پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ، پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ یا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اللہ نے ہمیں اس بارے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ فرمایا فلا تولوہم الادبار، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ کیا نہ پھیرو؟ پیٹھ۔ پیٹھ کی عربی کیا ہے بیٹا؟ الادبار۔ الادبار، پیٹھ، الادبار پیٹھ، ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ کیا ہے بیٹا؟ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر کر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا